اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ آج کی ہماری گفتگو استغفار اور توبہ کے متعلق رہے گی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ استغفار کرو، ان استغفروا استغفار کرو۔ کس سے استغفار کرو؟ ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار یعنی طلب مغفرت، اپنے پروردگار سے رحمت طلب کرنا، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے خدا سے رحم طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ استغفار کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، کہ میں حیران ہوں اس شخص کے لیے کہ جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو گیا، یہاں تک کہ استغفار کر سکتا ہے، اس کے پاس ابھی مہلت ہے کہ وہ استغفار کر سکتا ہے، ابھی وقت ہے کہ وہ استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار کی اہمیت کے متعلق کتاب کامیابی کے راز میں مصنف واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر محو عبادت تھے، گریہ فرما رہے تھے۔ گریہ اس حد تک شدید تھا، اس قدر شدید گریہ فرما رہے تھے کہ گریہ کی وجہ سے مصلی تر ہو گیا۔ جناب ام سلمہ کی توجہ رسول خدا کی جانب ہوئی۔ جب رسول خدا عبادت سے فارغ ہوئے تو جناب ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے نبی اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے گریہ کی کیا وجہ ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، اے ام سلمہ، آدم کو چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کے حوالے کیا گیا، ان چند لمحوں کی وجہ سے وہ ترک اولیٰ کر بیٹھے۔ ترک اولیٰ یعنی گناہ نہیں، ترک اولیٰ یعنی ایک ایسا کام کہ جو نبی کے شایان شان نہ ہو۔ اس ترک اولیٰ کے نتیجے میں وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کے حوالے کیا کہ جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے انہیں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑے۔ اے ام سلمہ، میں اس خوف سے کہ خدا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے، میں اپنے اس نفس کے خوف سے استغفار کرتا ہوں اور خدا سے ہمیشہ طلب مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوتا ہے توبوا الیہ، اور اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اپنے گزشتہ سابقہ جتنے گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہونا، ان پر پشیمان ہونا اور ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کے عہد کا نام توبہ ہے۔ توبہ پشیمانی ہے، توبہ اعتراف کرنا، اور توبہ یعنی ان گناہوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا نام توبہ ہے۔ تائب یعنی توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ برائیوں سے دور رہے،
جو گناہ وہ کر چکا ہے ان کی ان پر فکر مند ہو اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ عبادت میں مشغول رکھے اور اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ کہ توبہ کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ ثواب الاعمال میں نقل کرتے ہیں کہ صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ فستر علیہ، فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن خلوص نیت سے توبہ کرے، خلوص دل سے توبہ کرے کہ دلی پشیمانی ہو، دل اس کا پشیمان ہو، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، کوئی بھی مومن ایسی توبہ کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، فستر علیہ، اور اس کی ان گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے ان گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ کہ ایک اور واقعہ کہ ایک دفعہ جناب معاذ بن جبل روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول اسلام پر سلام کیا۔ رسول خدا نے سلام کا جواب دیا اور گریہ کرنے کی وجہ پوچھی تو جناب معاذ بن جبل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک خوبصورت نوجوان آیا ہے اور گریہ کر رہا ہے، اور ایسا گریہ کر رہا ہے، اس قدر شدید گریہ کر رہا ہے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرتی ہے، اور وہ آپ سے ملنے کی، آپ کی زیارت کی درخواست کر رہا ہے۔ تو رسول نے جناب معاذ کو کہا کہ اسے اجازت دے دو۔ جب وہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گریہ کرتے ہوئے رسول پر سلام کیا، رسول نے جواب دیا اور کہا کہ اے نوجوان، گریہ کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار شخص ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ خدا مجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ تیرا گناہ شرک سے بڑا ہے، کیا تو نے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا نہیں، میں نے کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر رسول خدا نے کہا کیا تو نے کسی نفس محترم کا قتل کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے کسی نفس محترم کا قتل نہیں کیا۔ پھر رسول خدا نے کہا کہ کیا تیرے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو جوان کہنے لگا ہاں، میرے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ پھر رسول خدا نے کہا کیا تیرے گناہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، تمام درخت اور ریت کے ذروں سے بھی بڑھ کے ہیں؟ تو جوان کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میرے گناہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اے جوان، جو تو نے گناہ کیا ہے اس کو بیان کر۔ تو وہ جوان بیان کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں 7 برسوں سے قبر سے کفن چرا کے بازار میں فروخت کرتا رہا ہوں، اور ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی کی قبر میں داخل ہوا، کفن اتارا کہ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، یہاں تک کہ میں نے اس سے مقاربت کر لی، اور جب اس کی قبر سے باہر نکلا تو ایک آواز سنائی دی کہ اے نوجوان، تجھے خدا کا خوف نہیں، تجھ پر آتش جہنم کے لیے افسوس ہو۔ کہ جیسے ہی یہ واقعہ اس نے رسول خدا کو سنایا، رسول خدا نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو نوجوان رسول کی بارگاہ سے کھڑا ہوا، دور ایک پہاڑ کے پاس جا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالا اور عبادات مناجات میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن تک گریہ کرتا رہا، اس حد تک گریہ کیا، یہاں تک گریہ کیا
کہ اللہ نے اپنے نبی پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل کی، کہ جس میں بیان ہوتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، مسکرا کر اس آیت کی تلاوت کرنے لگے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوائے کوئی ہے۔ جیسی اس آیت کا نازل ہونا تھا، رسول نے جناب معاذ کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس نوجوان کے پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی رسول خدا اس نوجوان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، گریہ کر رہا ہے، اس قدر گریہ کر رہا ہے کہ گریے کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے بال گر چکے ہیں، شدید گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، خاک اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ تو اتنے میں رسول خدا آگے بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے چھڑاتے ہیں اور اس کے چہرے سے خاک صاف کرتے ہیں، اور اس نوجوان کو بشارت دیتے ہیں کہ اے نوجوان، خدا نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کے، اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے اور تائبین میں سے شمار کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔